السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جندال اور میں ہوں ساجد علی خان۔ مدرسہ تعلیم القرآن کے حفاظ کلام کی دستاویزبندی کی سالانہ تقریب جامعہ مسجد حنفیہ پنڈ سلطانی میں منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی مفتی کفایت اللہ صاحب تھے۔ انہوں نے حفظ مکمل کرنے والے طلباء کی دستاویزبندی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تقریب سے خطاب بھی کیا ہے۔ اس کی مکمل رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔ محمد افضل، حافظ محمد جاوید بن محمد اقبال، ان کے والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی قریب آ جائیں۔ جس طرح قیامت میں حافظ کی بھی حوصلہ افزائی اور اس کے والدین کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کی سروں پہ بھی تاج رکھا جائے گا، تاج سجایا جائے گا۔ اسی طرح علماء کرام اپنے دست مبارک سے ان کے والدین کے گلوں میں بھی ہار ڈالیں گے۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تمام والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، بچے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس مدرسے کے ساتھ تمام لوگ جو بھی تعاون کرنے والے ہیں، تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ تمام کی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ معزز علماء کرام، برادر حضرت مولانا مفتی احتشام الحق صاحب، مولانا مفتی سید الرحمن صاحب، مولانا ضیاء اللہ صاحب، مولانا انیس الرحمن، مولانا عبدالوتین، قاری عبدالرؤوف اور مولانا شاہ صاحب، جو علماء اس وقت سے رہ گئے وہ بھی قابل احترام علماء، اور انتہائی قابل احترام قبر سے آئے ہوئے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی احتشام الحق صاحب اور میں نے ایک ساتھ پڑھا۔ میں اتنا پڑھاکو تو نہیں تھا، یہ پڑھتے تھے اور ہم بھی بیٹھا کرتے، تو ہمارا وہ تعارف سے رہا بارے میں۔ تو ان کا فون آیا اور مجھے کہا کہ آپ ہمارے علاقے میں آ جاؤ۔ یہ 17 تاریخ میں گزری ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مانسر میں ایک اور آدمی گوشت کر رہا تھا 17 کے لیے، تو ہم نے ان سے کہا آپ اس کو 24 کر دیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی جزائے خیر نصیب فرمائے، اور کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم سب کے لیے خیر۔ ہمارے ماحول میں دو قسم کے اختلاف ہیں۔ ایک فقہی اختلاف ہے مسلک کا، اور ایک فکر و نظر کا ہے۔ فقہی اختلاف آپ جانتے ہیں، اور فکر و نظر کا اختلاف آپ نہیں جانتے، اور علماء کو بتایا گیا ہے کہ فقہی اختلاف پر زور لگاؤ، ایک دوسرے کو شامل کرا دو، تو وہ کام ہو رہا۔ اصل بات حکمرانوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ فضول کا عمرے لگے رہو، اصل بات اگر متوجہ نہیں ہو تو وہ تو کامیاب ہے۔ مسلکی اختلاف یہ ہے کہ ہم بٹے ہوئے سنی اور شیعہ، اور یہ تقسیم یہاں تک نہیں آگے بھی ہے۔
ہماری اپنی تقسیم میں مقلد اور غیر مقلد، یہاں تک بھی بس نہیں ہے، ہماری اپنی تقسیم میں دیوبندی اور بریلوی، اور یہاں تک بھی کافی نہیں ہے، پھر ہم بھائی کے منافی ہو جاتے ہیں اور تھانوی اور مدنی۔ ہمارے پاس بہت زیادہ دلائل نہیں سکتے، لوگ ہماری بات مانتے۔ ایک آدمی کو نماز کا سبق نہیں آتا ہوگا لیکن وہ بریلی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرے گا، خود اس کو نماز کا سبق بھی نہیں آتا، کلمہ بھی نہیں کرتا، اور کوئی بریلی دیوبندی کے پیچھے نہ پڑتا۔ اتنی گہری فصیل ہے دیوار، پرانے فتوے نکالے جاتے ہیں، ہر طبقے میں وہ لوگ والے تو ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو بنیاد بنا کر اس کو مزید فصیل کو گہرا کر دیتے ہیں خلیج کو۔ ایک اور اختلاف ہے، اور فکر و نظر کا اختلاف ہے، وہ ہم نے نہیں بتایا۔ فکر و نظر کا اختلاف یہ ہے کہ ایک آدمی سیاسی عمل کے اندر نبی علیہ السلام کو اپنا مقتدا نہیں مانتا، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سیاست پر ہم کریں گے تو مذہب سے الگ کر کے کریں، یہ مذہبی کارڈ ہے، اور یہ مذہب لوگوں کا ذاتی چاہے تو وہ نماز پڑھیں چاہے انہیں پڑھیں، ذاتی معاملہ ہے، اور ذاتی معاملے کی بنیاد پہ عمل قولاً تو وہ نہیں کہتے، لیکن نبی علیہ السلام کی بہت ساری سنتوں سے اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے وہ عملاً انکار کرتا ہے۔ پھر یہ لوگ امام کی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک دن بھی امام کی ضرورت نہیں کرتا کہ اس کو ٹھیک بات کرتا ہوں، تو لہٰذا وہ ہمارے کیمپ سے اٹھ کر دوسرے کیمپ میں جا کر ہمیں پھر گالیاں دیتے ہیں، اور گالی دینے کو سوچ سمجھتا ہے۔ میرا ماننا اور رونا یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں اس طرح تو نہیں بتایا، ہم نے لوگوں کو کہا کہ ہماری مسجد بن رہی ہے تو لوگوں نے تعاون کیا، پھر ہم نے لوگوں سے کہا کہ ہماری خانقاہ بن رہی تو بن گئی، پھر ہم نے لوگوں سے کہا کہ مدرسہ بنا رہے ہیں تو بند، اساتذہ کی تنخواہوں میں معاملہ ہے لوگ تعاون کرتے، اور یہ بھی ہم نہیں کہا کہ یہ جو بندی اور بریلوی لوگ تو ہماری بات مانتے ہیں، لیکن ہم بات بتانے کے عادت نہیں ہے، تو لہٰذا بہت ساری باتیں چھپ گئی، بہت ساری باتیں چھپ گئی ہیں اور ہم اس سے محروم ہیں، اور آج جو پاکستان دلدل میں ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو آپ گمراہ نہیں ہو، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، نبی علیہ السلام کی ایک اجتماعی زندگی ہے اور ایک انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی کی طرف کسی کی توجہ نہیں، اور انفرادی زندگی میں الحمدللہ کوشش تو میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ انفرادی زندگی سے ہاتھ پیچھے کرو، یہ نہیں کہتا، کہتا ہوں کہ وہ بھی تو سنت ہے جو آپ کے اجتماع میں آئے اور آپ کی زندگی میں بھی آئے۔ انفرادی زندگی کی جتنی زیادہ سنتیں آپ اس پہ عمل کرو گے تو یہ بھی اسی رسول اور نبی کی سنت ہے، کسی اور کی تو نہیں۔ اس کو اٹھانے کے لیے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم تن آسان ہو گئے ہیں، پسند ہو گئے ہیں، مشکل نہیں برداشت کر سکتے، ناشتہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے، اور ایسی تمام آپ کی سنتوں کو ہم سلام کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے لیے فارغ نہیں، یا یہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو وہ پھر میٹھا میٹھا ہب ہب اور پھیکا پھیکا تھو تھو اس کے مستحق۔ قرآن مجید نے اس کو بہت زیادہ وضاحت سے بتایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض مانتے ہو بعض نہیں مانتے،
فما جزاء منكم من يفعل فما جزاء أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو یہ پیشکش کی کہ کام تقسیم کر لیتے، کچھ آپ لے لو کچھ ہمیں دے دو. نبوت سے متعلق تمام امور آپ کے پاس رہے ہیں لیکن سیاسی عمل ہمارے پاس رہے. اس کو ہماری اصطلاح میں حجرے اور مسجد کی بات کرتے ہیں. مسجد آپ کے پاس ہو، حجرہ ہمارے پاس. حجرے میں کیا ہوتا ہے؟ کس نے غلطی کی، جھگڑا ہوا، سزا کیا ہے، کس کو گاؤں سے نکالنا ہے، کس پر جرمانہ ڈالنا ہے. یہ تو عدالت ہے، اور عدالت جو ہوتی ہے وہ تو حکومت کا حصہ ہوتا ہے، حکومت سیاست کا حصہ ہوتا ہے. تو اس نے پیشکش کی. میں کہتا ہوں، ڈر کے کہتا ہوں کہ بتقاض بشریت نبی علیہ السلام کو اس پیشکش کو قبول کرنا چاہیے تھا کہ سارا جزیرۃ العرب مسلمان ہو جائے. سب کے بڑے تو ابو جہل تھے، اور ابو جہل کا اسلام لانا تمام لوٹوں کے لیے، اس کے چودھری اور خوانین کے لیے وہ ایک ماڈل تھے. تو سب لوگ مسلمان ہو جاتے، اور اس کے مطابق کے جو غریب لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہو جاتے. فوراً یہ آیت اتری، یہ سورۃ اتری، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جس معبود حق کی میں بات کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، آپ اس کی نہیں کرتے، اور آپ باطل معبود کو پوچھتے ہو تو میں نہیں پوچھتا. آپ کا الگ راستہ ہے، میرا الگ راستہ ہے، کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بہت بڑی گمراہی ہے جن کو نہ مکمل بتانا. بہت بڑی گمراہی ہے نبی علیہ السلام کو کامل اور مکمل نہ بتانا. بہت بڑی گمراہی ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے نبی علیہ السلام کے پیچھے نہ جانا. بہت بڑی گمراہی. اگر کسی کو پتہ نہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن پتہ ہے پھر کیسی معافی ہوگی. انبیاء آتے رہے، ہر ایک آنے والا نبی پچھلے نبی سے زیادہ کامل تھا لیکن مکمل تو نہیں تھا. اور یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام تک تکمیل ہوتی رہی. علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ کتنا عرصہ گزرا آدم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان. تو ایک قول کے مطابق 50,000 سال گزرے ہیں. اس قول کے ماننے والے میں پھر یہ اختلاف ہے کہ گزرا کتنا اور رہتا کتنا. تو وہ کہتے ہیں 28,000 سال گزر گئے اور 22,000 سال رہ گئے، یعنی کہ 22 گزر گئے 28 رہ گئے. لیکن زیادہ لکھا ہے 8,000 سال اور 7,000 سال اور 6,500 سال. ایک مستند نام ہے تاریخ میں علامہ محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 8,000 سال کا قول کیا ہے. یہ 8,000 سال تکمیل انسانیت کا سفر تھا. 8,000 سال لگے، اور اس کے اندر 1,00,000 انبیاء تشریف لائے. 24,000 1,24,000 315 اصحاب شریعت آئے، 70 رسول 315 رسول آئے، 70 اصحاب امت رسول آئے، اور 5 اولو العزم من الرسل آئے. دوبارہ کہتا 8,000 سال گزرے، 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، 315 رسول آئے، 70 اصحاب امت رسول آئے، اور 5 اولو العزم من الرسل آئے. ان میں پہلا نام نوح علیہ السلام کا ہے، دوسرا نام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تیسرا جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ تو میں نے انبیاء کی بات کی. کتابیں کتنی آئی؟ کتابیں آئی، رسائل آئے، صحیفے آئے، الواح آئے.
اور بڑی بڑی کتابیں آئیں، مدت 8000 سال، کتابیں اتنی بڑی تعداد میں، اور انبیاء اور رسول کی یہ تعداد اور یہ تفسیر، یہ تکمیل انسانیت کا سفر تھا، انسانیت مکمل نہیں تھی۔ سیکنڈ لاس کے طور پر انہیں آخر سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کی شریعت کو بالغ تو نہیں قرار دیا جا سکتا، مراحق قرار دیا جا سکتا ہے کہ بہت کچھ کمی رہ گئی ہے، بہت کم کمی رہ گئی ہے، باقی پوری ہو گئی ہے۔ تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ علماء نے لکھا ہے وہ کون سی چیزیں جو شریعت عیسیٰ میں نہیں تھی اور شریعت محمدی علیہ صاحب السلام میں تھی، تو وضاحت سے لکھا ہے کہ وہاں امر حکومت الگ اور امر عبادت الگ ہوا کرتا تھا، کہ آپ جو عبادت کریں گے وہ حکومت نہیں کریں گے، جو حکومت کریں گے وہ عبادت نہیں کریں گے۔ اب ایک شخصیت کو آنا تھا جس نے دونوں کو ملانا تھا، وہ شخصیت تشریف لائے، وہ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا نبی تو کامل ہے، مکمل ہے، کامل اور مکمل ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن آپ کا دین مکمل، آج کے دن آپ کا دین مکمل، آج کے دن آپ کا دین مکمل۔ اب کوئی نامکمل ہونے کا عقیدہ نہیں رکھے، وہ قرآن سے ٹکرانے والا عقیدہ ہے۔ آج کے دن آپ کا دین مکمل۔ یہ آیت اتری ہے عرفہ کی 9 تاریخ کو، اور نبی علیہ السلام حج کے موقع پر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حج کیا، چاہتے حالات کی وجہ سے چاہتے تو 4 حج میں کر سکتے، حج کے اوپر حج، حج کے اوپر حج نہیں کیا۔ ہمیں بتانے کے لیے کہ آپ کے پڑوس میں ایک بچہ بھوکا ہے اور آپ حج پہ حج کیے جا رہے، آپ حج پہ حج کیے جا رہے، حج کر کے آپ کی ذاتی زندگی میں ثواب زیادہ آ گیا، لیکن پڑوس کے اندر جو بچہ بھوکا ہے اس کا کیا بنے گا؟ وَجَارُهُ جَائِعٌ، یہ موضوع نہیں ہوگا۔ عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام 9 عرفہ کو تھے، یہ آیت آئی، اس کے بعد تو آپ 90 دن زندہ رہے۔ یہ بالکل آخر میں 23 سالوں کے آخر میں یہ آیت تھی۔ 20 دن ذی الحجہ کے ہوئے، مان لیا جائے کہ تمام قمری مہینے 30 دنوں کے تھے۔ 20 دن ذی الحجہ کے ہوئے، 1 مہینہ محرم کا ہوا 50 دن، 1 مہینہ سفر کا ہوا 80 دن، اور 10 یا 11 دن ربیع الاول کے۔ ٹھیک 3 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ یہ آیت اس پوزیشن میں آئی، کیا بہت جرأت کے ساتھ کہہ رہا کہ سفر کے بعد دین مکمل ہوا۔ جب دین مکمل ہوا تو اسلام مکمل ہوا، جب اسلام مکمل ہوا تو مذہب مکمل ہوا، جب مذہب مکمل ہوا نبوت مکمل ہوئی، نبوت مکمل ہوئی رسالت مکمل ہوئی، رسالت مکمل ہوئی کتاب مکمل ہوئی، کتاب مکمل ہوئی امت مکمل ہوئی، اور امت مکمل ہوئی تو صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت مکمل ہوئی۔ کامل اور مکمل انسان کے آپ مقتدی ہو اور وہ نامکمل نہیں، یہ عقیدہ رکھنا گمراہی ہے۔ کہتا ہوں علماء کے درمیان کھڑا ہوگا، وہ دیوبندی بریلوی اختلاف اتنا نقصان نہیں دیتا اسلام کو جو یہ عقیدہ رکھنا علیہ اللہ کہ اسلام نامکمل ہے یا نبی علیہ السلام کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ عقیدہ رکھنا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع میں جو حدیث کی تخریج کی ہے، کہتے ہیں کہ یہودی آیا اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ کی وحی کے اندر ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر ہماری وحی میں ہوتا تو ہم عید بنا دیں، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن عید کے جشن بنا دیں۔ کون سا جملہ ہے بھائی؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت جواب دی، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا،
پہلے میں طالب علم کے طور پر جواب تو دے سکتا ہوں، کہتا ہوں آپ کے پاس ڈانٹنے کا دفعہ ہے اور وہ 9.5 کلو کا ہے، 10 کلو کا نہیں، تو اوپر آپ 10 کلو نہیں لکھ سکتے، تب یہ لکھیں گے کہ وہ ڈبہ ہو 10 کا۔ آپ کی شریعت نابالغ ہے، نامکمل ہے، آپ کا نبی ہمارے نبی کی طرح نہیں ہے، آپ کا دین ہمارے دین کی طرح نہیں ہے، تو آپ کس طرح تکبیر کا مانتے ہو کہ نبی آج ملے نہیں؟ اور جناب عمر نے کہا آپ ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم تو یہاں 3 عیدیں مناتے ہیں، یہ عرفہ کا دن تھا، مناسک حج شروع ہوتے ہیں تو ایک عید، اگلے دن قربانی کا دن ہے دوسری عید، اور یہ جمعے کا دن تھا، ہمیں اچھی طرح معلوم جب یہ آیت اتری، اور وہ سید الایام ہے، اس ایک آیت کی خوشی میں 3 عیدیں مناتے ہیں۔ ایک ضروری اعلان سنیں، ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، خدا کے لیے ان لوگوں کو دستبستہ عرض کرو، کبھی سوچو بھی نہیں کہ ہمارا دین نامکمل ہے، خدا نہ خواستہ یا ہمارے دین کے لیے کوئی نقص ہو۔ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ جب آپ کا دین مکمل ہے تو پھر آپ دائیں دائیں کیوں دیکھتے ہو؟ مجھے بتا دیا جائے کہ جب نبی علیہ السلام نبی تھے تو اس وقت انتظام کی اختیارات کس کے پاس؟ مجھے بتا دیا جائے کہ جب نبی علیہ السلام نبی تھے تو آئینی سربراہ کون تھا؟ مجھے بتا دیا جائے جب نبی علیہ السلام نبی تھے تو یہ عدالت کے فیصلے کون کرتا تھا؟ قاضی القضات سپریم کورٹ کا جج کون تھا؟ اور مجھے بتا دیا جائے کہ جب نبی علیہ السلام نبی تھے تو افواج و لشکروں کا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ یہ باتیں چھپی نہیں رہ سکتی، یہ باتیں خفیہ نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم نے نبی علیہ السلام کو مکمل نبی ماننا ہے تو ہم بیت اللہ کے اندر بھی اس کی ارشادات پہ عمل کریں گے، بیت الخلا میں بھی اس کی ارشادات پہ عمل کریں گے، گھر میں بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، محلے میں بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، گاؤں اور بستی میں بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، عدالت اور بازار میں ان سے رہنمائی حاصل کریں گے، معاشرت میں بھی ان سے رہنمائی حاصل کریں گے، معیشت میں بھی ان سے رہنمائی حاصل کریں گے، عدالت میں بھی رہنمائی ہوگی اور حکومت کے بھی رہنمائی ہوگی، تب جا کے آپ نبی علیہ السلام کو ایک کامل نبی مانیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خود عملاً آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ کہ وہ مکمل نبی نہیں تھے۔ بتا دیا جائے کہ آپ نے ہجرت کیوں کی؟ ایسی کوئی لگی بڑی بات ہو، میں تو طالب علم مجھے نہیں معلوم، پھر تو ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ شریعت کے مقابلے میں ہماری کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسی لگی بڑی بات تو ہے نہیں۔ آپ بھی کہہ سکتے ہو کہ فلاں کام بہت ضروری تھا اور وہ مکے میں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے ہجرت کی۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی آدمی اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن ہجرت معمولی واقعہ نہیں، ہجرت آپ کی سیرت کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ سے آپ کا اپنا علاقہ، اپنی بستی جہاں آپ کا مولد ہے وہ چھینا جا رہا ہے، اور کیا چھینا جا رہا ہے؟ دیکھو وہاں طواف ہے، یثرب میں تو طواف نہیں تھا، وہاں بیت اللہ ہے، یثرب میں تو بیت اللہ نہیں تھا، وہاں زمزم کا پانی ہے، یہاں زمزم کا پانی تو نہیں، یہاں بیت اللہ وہاں نہیں، مسجد حرام یہاں ہے وہاں نہیں، اور یہاں ایک نماز 1 لاکھ کی ہے، وہاں نماز 50,000 کی ہے۔ کوئی بھی آدمی نہیں سمجھتا کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف کیوں سفر کیا جائے۔ سیرت کی تاریخ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے نا مکہ کو مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ پھر اس کے بعد مکہ اوجل ہو گیا، تو کھڑے کھڑے کچھ کہا، کیوں نہ کہتے لَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَا وَأُقَبِّلُ زُلْجِدَارَ وَزَلْجِدَارَ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ۔ وہ مجنون جا رہا تھا لیلا کی بستی سے، تو کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے مجنون تو ویسے ہی پاگل ہے نا، اب مزید پاگل ہو گیا، دیواروں کو چومتا ہے۔ اس نے جواب دیا دیواروں کو چومنا میرا مشغلہ نہیں، لیکن میں مکین کی وجہ سے مکان کو چوم رہا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. چھوڑایا جا رہا ہے. مڑ کے دیکھا آپ نے کہا مکہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, آپ کی گلیوں سے مجھے محبت ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑ کر کوئی اور مسکن بناؤں. میں اپنے بقیہ زندگی کے ایام و سال یہاں گزارنا چاہتا ہوں. مجھے آپ کے گلی گلی سے مکان مکان سے محبت ہے. یہاں میں پیدا ہوں, میں بڑا ہو گیا ہوں, میں پلا ہوں, مجھے بہت زیادہ محبت ہے. لیکن مکہ اللہ کا حکم آپ سے زیادہ عزیز ہے نا. میں دونوں چیزوں میں ایک کو توڑ سکتا تھا, دونوں کو نہیں. تو میں نے آپ کی محبت کو توڑا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑا. اس کے کہنے پر میں ہجرت کر رہا ہوں. یہ معمولی بات نہیں. آئیے تبصرہ کرتے ہیں آپ نے ہجرت کیوں کی. آسان بات ہے, جو کچھ یہاں ہو سکتا تھا مکہ کے اندر, اس کے لیے ہجرت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جو کچھ اعمال مکہ کے اندر اس پہ علم اس پر عمل ہوتا تھا, اس کے لیے ہجرت کی ضرورت نہیں. نماز تھی, نماز وہاں بھی تھی. نماز کے لیے ہجرت ہوتی تو ایک پڑھ لیتے, زیادہ اچھی نماز ہوتی خضوع والی. لیکن آپ کی ہجرت ان امور کے لیے ہوئی جس کے لیے مکہ کا ماحول سازگار نہیں تھا. جاؤ ہجرت کیجیے اور اسلام کے نقشوں میں پورے خط و خال میں رنگ بھریے. آپ ہجرت نہیں کریں گے, یہ آدھا رہ جائے گا, مشن مکمل نہیں ہوگا. بعد میں لوگ سیکولر لوگ آ کر کہیں گے اسلام کا نامکمل مذہب ہے, اسلام مسجد کا مذہب ہے, یہ عدالت اور حکومت میں رہنمائی کرنے والا نہیں. تو پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ جاؤ ان نقشوں کے اندر مکمل تکمیل کا رنگ بھرنے کے لیے آپ مکہ کو چھوڑو, آپ چلے جاؤ مدینہ کو, افضل کو چھوڑو مفضول کو چلے جاؤ, ارجح وہ راجح کو چھوڑ کر مرجو کو چلے جاؤ, تاکہ اسلام مکمل مذہب کے طور پر سامنے آ جائے اور لوگ اس پر ایمان لائے. الحمدللہ ہجرت سے اسلام مکمل ہوا اور ہم اس مکمل اسلام کو ماننے والے ہیں. ہم نہ مکمل اسلام کو ماننے والے نہیں, مکمل اسلام کو ماننے والے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کے دین ہے, آپ کے نبی علیہ السلام نے تمام شعبوں پر عمل کیا, اس کو ملایا. یہ اسلام ہے, انفرادی عمل ہے, عبادتوں کا مجموعہ ہے. یہ تو انگریز نے سکھایا ہم کو کہ آپ عبادت کرو, ہم آپ کی حکومت کریں گے, آپ کو غلام بنائیں گے. نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی, لوگ بہت زیادہ پریشان تھے, بہت پریشان تھے. اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام پر موجود نہیں تھے. عوالی مدینہ میں ان کی ایک اور بیوی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تو بہت خراب تھی نا, تو آپ سے پوچھ کر چلے گئے تھے. وہی تھے کہ خبر پہنچی کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے. وہ دوڑے دوڑے آئے, آپ علیہ السلام سے ملے, آپ کو دیکھا تو وہ چہرے سے انہوں نے چادر کو ہٹایا, پردہ, اور ماتھے پر چوما اور فرمایا طبت حیا و میتا, بڑی اچھی زندگی گزاری, بڑی اچھی موت آئی. لوگوں نے کہا آپ تو موت کی بات کر رہے ہو, اور عمر فاروق مسجد میں کھڑا نیام سے تلوار نکالی, وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں فوت ہوئے, اور کہا جو کہے گا فوت ہوئے تو سر قلم کریں گے. وہ تو تھوڑی دیر آرام کے لیے گئے ہیں, بہت تھک گئے تھے کام کرتے کرتے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے چلے گئے, واپس آ گئے. یہ پھر آئیں گے, اور جب آئیں گے تم نے اپنا مذہب, اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا, اور جو چھوڑ کے جائے گا نبی علیہ السلام اس کے ہاتھ بھی کاٹیں گے, پاؤں بھی کاٹیں گے. اچھا یہ بات ہے. اب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, یوں دیکھا چہرے مبارک کو, فواللہ لا یذیقۃ اللہ الموتتین, نہیں آپ پر 2 موتیں نہیں. عمر فاروق غلط کہتا ہے, آپ پر ایک ہی موت آ گئی. اور پھر کہا ایو الحالف علی رسلی, اور ایک قسم اٹھانے والے رک جا, اور قسم اٹھانے والے رک جا. یہ آپ کا پروٹوکول تھا آپ کی زندگی میں.
صحابہ اٹھ کر پوچھا کرتے تھے، مجمع میں اٹھ کر پوچھا کرتے تھے. ہمارے سامنے کوئی اٹھ کر پوچھے تو ہم آپ کی بےعزتی سمجھتے ہیں نا. دیکھو میں تقریر کر رہا تھا، درمیان میں بولا نا، یہ درمیان میں پوچھ لینا، یہ تو سنت کے عین مطابق ہے. اور جب ابوبکر صدیق کھڑے جاتے سب بیٹھ کر تو ابوبکر کھڑا ہو کر کوئی بات پوچھ رہا ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ پروٹوکول زندگی میں بھی تھا. اب کیا ہوا؟ اب جب آئے تو جناب بیٹھو، بیٹھ گئے. اور پھر ایک ایسی جملے کے لیے الہامی جملے تھے ان کے چہرے پر آئے. اب قریب تاکہ امت ٹوٹ جاتی، منتشر ہو جاتی. جن کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے وہ فوت ہو گئے، ان کے اخلاق سے متاثر تھے وہ فوت ہو گئے. اب لوگ نہیں رہیں گے اسلام پر. اللہ نے ایسے الہامی الفاظ ان کے منہ سے نکلوائے کہ امت کا شراکت جڑ گیا دوبارہ. حمد و صلات کے بعد کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنه حی لا يموت. ثم تلا هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ترجمے کا وقت نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں سستی نہیں کرو، جلدی پڑھا کرو. نماز جب اس کا وقت ہو جائے، لڑکی جب بالغ ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے. اور خود نبی علیہ السلام کی اپنی تدفین 36 گھنٹوں کے بعد ہوئی ہے. آپ علیہ السلام 36 گھنٹے فوت ہونے کے بعد یہ اپنی چارپائی پہ لیٹے رہے، تدفین نہیں ہوئی. اور پھر یہ عمل میں نے اور آپ جیسے نے نہیں کیا، کبار صحابہ نے کیا. 36 گھنٹے کس میں لگ گئے؟ 36 گھنٹے کس میں لگ گئے؟ اصحاب سیرت نے کہا یوم و لیلتان یا لیلتن و یومان، یا تو ایک دن تھا 2 راتیں تھی، یا ایک رات تھی 2 دن تھے. 12 36. خطبے کے بعد تو تمام لوگ مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے، فوت ہو گئے، موت آ گئی، ٹھیک ہے. اب کیا کیا جائے؟ جہاں کے بعد صحابہ نہیں ہے بھئی، انصار نہیں ہے، وہ کہاں ہیں؟ سقیفہ بنی سعد میں جمع ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں امیر بناؤ، خلافت ہماری ہوگی. اور مضبوط دلیل ہے ان کے بعد کہ کہتے ہیں کہ جو سعد بن عبادہ ہے خزرج کا سربراہ، جنگی بوعاث کے بعد پھر نمبر سے انتقال اقتدار میں خودریز سے بچانے کے لیے نمبر سربراہی ملتی کی حکومت ملتی تھی. تو جب سعد بن عبادہ کا موقع ہے میرے ساتھ تشریف لائے، انہوں نے سرداری بھی حوالے کی، ایمان بھی لے آئے، بچے بھی حوالے کیے، اور آپ کے دوست کو دوست کہا، دشمن کو دشمن کہا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہم سب برابر سلام ہیں، اب ہمیں بناؤ نا خلیفہ، ہمارا حق بنتا ہے. 36 گھنٹے کیسے لگے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو وہ بنی سعدہ کے سقیفہ میں جاتے ہیں، وہاں بات کرتے ہیں. وہاں کے تو یہ ماحول تھا کہ اب خلیفہ ہوگا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب خلیفہ ہوگا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب خلیفہ ہوگا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عجیب ماحول ہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامۃ من القریش، کیا آپ نے نہیں سنا کہ سردار یا خلیفہ تو قریشی ہوگا؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں سنا؟ سنا ہم نے سنا. تو کہا چلو ٹھیک ہے، 2 حکومتیں بنا دیتے ہیں، اور وہ دشمنوں کی نہیں ہوگی، بھائیوں کی ہوگی. منا امیر و منکم امیر، ایک خلیفہ آپ کا ہو، ایک خلیفہ ہمارا ہو نا، اور دونوں مل کر چلیں، دشمن کے لیے ایک ہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر مرو نے کہا نہیں، منا امیر و منکم وزیر. کیا مانا؟ خلیفہ ہمارا ہوگا، حکومت چلاؤ گے تم چلاؤ گے. ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. وہ اقتدار سے محبت نہ رکھنے والے صحابہ کرام کا
یہ ابو بیٹا ہے نا امین الامت، یہ دل ڈرا، اس کے ہاتھ میں بیعت کرو. نبی علیہ السلام نے اس کو ایماندار بتایا، امین الامت، پوری امت کا ایماندار آدمی، اس کو خلیفہ بناؤ. انہوں نے کہا نہیں میں بہت کمزور آدمی ہوں، میری گرفت کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ خلافت ادھر جا رہی ہو میں ادھر جا رہا ہوں، نہیں چلے گا، میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا اچھا آپ نہیں کر سکتے، عمر کو بناؤ، ان کی گرفت مضبوط ہے اور نبی علیہ السلام کے سفر حضر کا ساتھ دیے، ہر موقع پر انہوں نے ساتھ دیا ہے، عمر کو بناؤ. کیا کہا عمر نے؟ عجیب جملہ ہوا، یا اللہ یہی جملہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. سکلتنی امی، سکلت کا ام کا یا عمر، عمر آپ کی ماں آپ کو گم کرے، عمر آپ کی ماں آپ کو روئے کہ مجلس میں ابو بکر صدیق جیسی شخصیت موجود ہے اور بیعت عمر کے ہاتھ کرو. نہیں آپ ہاتھ آگے کیجئے. جناب ابو بکر صدیق نے ہاتھ آگے کیا، پہلا جناب عمر کا آیا، موجود صحابہ کرام نے بیعت کی اور ایک خوشی کا منظر ہوا. لوگوں نبی کا جانشین معلوم ہو گیا، قائم مقام معلوم ہو گیا، خلیفہ معلوم ہو گیا. وہ تو سب لوگ برابر سرابر تھے اور خطرہ تھا کہ امت بڑھ جائے گی. اطمینان پر تو امت نہیں بیٹھی. لوگوں نے کون خلیفہ بنا؟ کہا وہ ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ ہے جس کو لوگ ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اب چلتے ہیں نبی علیہ السلام کی تدفین کرتے ہیں. اگر ان کی لاش کو پہلے تدفین کرتے لوگ شرم نہ کرتے تو ایک بہت بڑا فریضہ منتشر ہو جاتا. یا اللہ جب فریضہ یاتے ندب اتنا ضروری کام ہم نے کبھی سنا بھی نہیں کہ اس کے لیے نبی علیہ السلام کی تدفین کو روک دیا گیا. جو نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں لوگوں جنازے میں تاخیر نہیں کرو. آج ان کے جنازے میں تاخیر ہوئی تو کسی اہم کام کی وجہ سے ہو گئی ہے نا. وہ کام آپ بھی بھول گئے، میں بھی بھول گیا. اپنی طرف سے ہم نے اسلام کی کوئی تعبیر کر لی اور سمجھتے ہیں کہ اب جبرائیل کو آ کر ہم سے بات کرنی چاہیے. اور یہی اسلام ہے. خدا کی قسم جو آپ کی نام کے سیدھے سنتیں آ رہی ہیں اس کی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے، اس کے فضائل ہیں. لیکن جو سنتیں آپ کی نام کی سیدھے نہیں وہ اسی نبی کی، اسی رسول کی سنتیں، اس کو اٹھانے میں آپ کو تکلیف ہوگی، اٹھانا پڑے گا. میرے نبی نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر میعاد شہید. جو سنت اٹھانے میں تکلیف ہوگی، کوئی مرد مجاہد اٹھ کر اس سنت پر عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کیوں پاکستان میں اسلام نہیں آ رہا؟ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، ہم نے کبھی سمجھا نہیں. مڑ کر ہمارے مولوی صاحب نے بھی نہیں بتایا کہ فکر و نظر کا جو مخالف ہے اس کو بتا دیا جائے. آگے اسلام کا کوئی انکار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی وہ تمام احادیث عدالت سے متعلق ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی وہ تمام امور جو حکومت سے متعلق ہے اس سے آپ انکار کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، کر رہے ہو. اگر آپ غلطی سے کرو گے بچ جاؤ گے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر کر رہے ہو تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. مکمل اسلام پر چلو گے تو بھی کامیابی ہوگی. آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر کبھی بھی کامیابی نہیں آ سکتی. وعدہ کرو انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی تمام سنتوں کو اٹھا کر دعوت دیں گے. ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ آہستہ بولا اتنا بڑا مجمع ہے ایسا تو نہیں کرے گا. بولے انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے بولے انشاءاللہ. نہیں ہاتھ نہیں بلند ہوگا. میرا ہاتھ ہے کس طرح بولا؟ اس طرح بولا. اونچا اونچا اور دائیں بائیں دیکھ رہے جس نے ہاتھ نہیں بلند کے اس کو نماز نہیں پڑھاؤں گا. اونچی آواز میں انشاءاللہ بولو. یہ کامل اور مکمل دین. یہ معنی اليوم اکملت لکم دینکم. آپ کو ہمارے اندر بہت ساری کمزوری نظر آتی ہے. ہم جمعیت علماء اسلام میں ہے نا، ہمارے اندر یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ساری کمزوری ہے. کمزوری کا مجموعہ ہے. لیکن یاد رکھو جتنا اچھا نظریہ ہمارا ہے کسی اور کا نہیں ہے. چلتے تو اسی راستے میں جو نبی علیہ السلام نے بتایا. ہم سے آگے وہ ہوگا جو جہاد کرے گا، اس کو ہم سلام کریں گے. ہمارے علماء نے حکمتاً یہ راستہ بتایا ہے
کہ اسلام کو نافذ کرو پرامن طریقے سے، چھوڑو نہیں اپنی بات کو. مقابلے میں خان آئے گا آتا رہے، مقابلے میں پیسوں والا آئے گا آتا رہے، مقابلے میں بدماش آئے گا آتا رہے، وہ ٹھپے لگانے والے آئیں گے آتے رہے، وہ آپ کو جیل میں ڈالیں گے، دہشت گرد کہہ دیں گے آتے رہیں گے. لیکن ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو نہیں چھوڑا. انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اسلام کو نافذ کرنا فرض ہے اور اس فرض کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ. ذرا مجھے بولو انشاءاللہ، اور مجھے بولو انشاءاللہ، اور مجھے بولو انشاءاللہ. یہی ہے مشورہ قربان میرا اہل دانش کو. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. وہ آپ کو حکم نہیں مانتا، آپ کی عدالت کو نہیں مانتا، وہ مومن نہیں. میں نہیں کہہ رہا، آج کا فتویٰ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آپ نے پورے اسلام کو ماننا ہے. ادخلوا فی السلم کافۃ. ختم کر رہا ہوں، گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. آپ پہ سوال چھوڑتا ہوں. ہم نے اسلامی نظام کی بات چھوڑی، ہمارے لوگ مختلف جماعتوں میں چلے گئے، اور وہ جماعت کا سربراہ ایک دن بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نبی علیہ السلام میرا ماڈل ہے. وہ تو ماڈل کسی اور کو بتاتا ہے. مجھے سیاسی جماعتوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کو شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں. میں ایک بات بتا رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو کہوں گا کہ ہم نے بات ان تک پہنچائی تھی. ان کی مرضی ہمارے یا نہ مانے. ہمارے لیے زیادہ اچھا تھا کہ ہم پیر بن جاتے، سیاسی عمل کی بات ہی نہ کرتے، لوگ آ کر ہماری چابی بھی کرتے، جیب میں پیسے بھی ڈالتے اور ہماری تعریف کرتے بڑا اچھا بزرگ ہے. لیکن جب میں نے کامل اور مکمل اسلام کی بات کی، یہی مقتدی مخالف ہو گیا اور اتنا مخالف ہو گیا کہ مجھے کہنا پڑا کہ میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے استاد کی وجہ سے میرے جمیل کا فارم بھرا ہے، ان سے اپنے آگے دبایا. خدا کے لیے اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہم پیچھے مڑتے ہیں، اور اگر ٹھیک ہے تو کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. ہم ڈرنے والے نہیں، ہم آگے بڑھنے والے ہیں. ہم نے اس ملک کو آزاد کیا، اب یہ ملک نالائق لوگوں کے پاس چلا گیا اور انہوں نے توڑا بھی کھایا بھی. ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم پر کوئی کرپشن نہیں ہے. ہمارے مدرسے نے بچے پیدا کیے فضلاء ایماندار، تمہارے اسکولوں نے فضلاء پیدا کیے بے ایمان. ہمارے مدرسوں نے پیدا کیا لڑکی با حیا، باپ کی بات ماننے والی، ماں کی بات ماننے والی. اور تم نے ایسی لڑکیاں پیدا کی کہ باپ کو بیوقوف کہتی ہیں، ماں کو پاگل کہتی ہیں، اور آپ کا رشتہ چھوڑ کر اس نے خود قانون تلاش کیا ہے. اتنی بھی نہ بڑا پاکی داماں کی ایک آیت. دامن کو ذرا دے، ذرا بندے قبا دے. مولانا احتشام ٹھیک کہہ رہے تھے. خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنی بالغ بچیوں کو ٹچ موبائل نہیں دو. ریموٹ کنٹرول ان کو نہیں دو. مجبوری ہوگی آپ کی، آپ نے ٹی وی لے لیا، اس کو نہیں دو. 3000 چینل وہ بہنا فوٹو کے لیے آپ کی بیٹی کا اخلاق خراب کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے دشمن نہیں ہو. ٹچ موبائل دے کر آپ اس کو ایک وحشی درندے کے حوالے کر دیتے ہو. پھر کہتے ہو لڑکی کیوں بات گئی، قتل کروں گا. نہیں، تمہارے اوپر فرض ہے اس کی تربیت کرنا. آپ نے تربیت نہیں کی تو نتیجہ یہ آیا. اور اگر کوئی آدمی بہت مجبور ہے تو کہتا ہوں کہ وہ ٹچ موبائل اپنی بالغ بچی کو اور بہن کو دیتا ہے. پھر مولوی کی بیٹی نماز کیوں پڑھتے ہو، تبلیغی جماعت کا بستر کیوں اٹھاتے ہو، اپنے تقویٰ کا تکبر کیوں کرتے ہو. امام کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے اور اپنی بچی کی تربیت کرنا فرض ہے. فرض چھوڑ کر سنت پڑھ رہے ہو. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے گندے. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ. بہت ہی تیز ہیں یورپ کے رندے. بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جون سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل کے منظور پہ پڑ گیا. یا العجب ولزید الادب.
ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اس قرآن مجید کو نیچے رکھا ہے، اوپر انگریزی کتاب رکھی ہے، اور آپ کو احساس بھی نہیں۔ جاؤ عدالت کو دیکھو، یہ عدالتیں نہیں، یہ تو کچہریاں ہیں۔ من قال به صدقہ، من عمل به اجرا، ومن حکم به عدلا۔ عدالت وہ ہے جو قرآن کے عین مطابق ہوگی، وہ عدالت ہے۔ بنی مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کر لی، اب ہاتھ کا کٹنا طے ہو گیا، کہا جی سفارش کرا دیں۔ کون سفارش کرے گا نبی علیہ السلام کے جلال کے سامنے؟ کہتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ٹھیک ہے، ان سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، آپ جاؤ نا اسامہ کو، یہ بہت نوٹیبل خان چودھری کی بیٹی ہے، اس کو اگر معاف کر دیں اسلام کو بہت فائدہ ہو جائے گا، اس کا ہاتھ نہ کٹے۔ اسامہ گئے، اسامہ نے بات کی، آپ علیہ السلام غصے میں آئے، وَقَا أَتَصْرُ بِحَدٍ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ۔ اسامہ حدود اللہ کے اندر سفارش کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ یہ تو میرے اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ اور تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ ہو گئے کہ جب غریب کوئی آدمی جرم کرتا سزا ملتی، اور جب کوئی مالدار آدمی کرتا اور وہ معزز آدمی کرتا بچ جاتا۔ پھر کہا لو ان فاطمہ بنت محمد قد سرقت لقطعت یدها۔ اگر آج بنو مخزومہ کی عورت فاطمہ نہیں، میرا لخت جگر، میرا پوزا، میری بیٹی اگر فاطمہ چوری کرتی، میں اس کا ہاتھ کاٹ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا۔ کہاں ہے وہ ہماری تمام آیات زندہ نہیں ہے جو اجتماع سے متعلق ہے۔ بس کر رہا ہوں کریجے پر بہت زیادہ زور ڈال رہا ہوں، نہیں ہمت نہیں ہو رہی۔ آپ نے تو قرآن نازل نہیں کیے، قرآن کو چھوڑے بھی نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ رسول کہیے رب لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہیں بھائی چھوڑا بھی نہیں ہے، اب فائد کیا قرآن کو، اس کو پھاڑا ہے، قرآن مجید کو پھاڑا ہے۔ یہ جو دہشتگردی اخلاق جنگ تھی تو کہا جاتا کہ پوری بستی کو مارو، ظالموں پہلے اگر قرآن تو نکال کر باب مسکوت گرا دیا، ہم سمجھتے سریا گر گیا، سیمٹ گر گیا، قرآن تو کیوں تم نے مارا؟ اور ابھی ہمارا ایک جنرل فوج ہوا ہے پرویز مشرف، جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی حالات سامنے آتے ہیں، تو اسی کارگزاری سامنے آئی تو ہمیں باتیں یاد آ گئی، کس نے کیا، کوئی کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا مرنے سے پہلے اتنا تو بتا دیتا کہ میں نے لال مسجد والوں کو جو قتل کیے 3000، ان کا یہ گناہ تھا، ان کا یہ گناہ تھا۔ اور باجوڑ میں ایک مدرسے میں بمباری کی، ان کا یہ گناہ تھا۔ ہم اپنے بچوں کو روکتے، لوگوں یہ چیز پاکستان کے قانون میں غلط ہے، یہ نہیں کرو پھر قتل ہو جاؤ گے، لیکن نہیں بتایا۔ لوگوں نے مجھے کہا وہ تو نہیں بولتا، بالکل نہیں بولتا، لیکن ان کے مشن والے تو بول رہے ہیں نا، وہ سب زندہ ہیں نا، وہ بولے نا، سیکولر طبقہ تو موجود ہے نا، آزاد خیال، وہ روشن خیال تو موجود ہے۔ آپ نے قرآن کو نافذ کرنے کی جدوجہد نہیں کی تو انہوں نے قرآن کو بھی مارا، قرآن پڑھنے والے بچے کو بھی مارا، بچی کو بھی مارا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ کو بتا دیا جائے کہ 53 کے اندر ختم نبوت کے جلوس پر حملہ ہوا، پاک فوج نے حملہ کیا اور 10,500 لوگ مر گئے۔ آپ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر 53 ہے نہیں نا، کوئی آدمی 53 میں بیٹھا ہوا یا بشعور تھا، ایسا آدمی بننے میں نہیں۔ کہیں کہا جب ہم لال مسجد کی بات کریں گے تو یہ بھی نہیں مانیں گے، لیکن ہوا، وہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا۔ کس طرح بتا دیا جائے، ہمارے ہاں ایک گاؤں ہے ڈوڈیار، مفتی صاحب کو معلوم ہے، وہاں لال مسجد سے ایک بچی کی لاش آ گئی تو میں تعزیت لے کر گئی۔ میں نے اس کے بھائی سے کہا کہ اس آپریشن کے دوران تو ایسا ہوا نا کہ لڑکیاں نکلو، بھاگو بھاگو بھاگو، تو یہ کیوں نہیں بھاگی، بچ جاتی؟ بھائی نے یہ جواب دیا کہ نہیں، وہ کس کو کہا تھا کہ آپ بھاگو؟ تو اس نے کہا کہ وہ آپ کی جان میری استانی معلمہ، اس کی اجازت نہیں ہے نا کہ میں نہیں بھاگتی، اور وہ استاد نہیں کہہ رہے ہیں نا کہ میں نہیں بھاگتی، میں لوں گی۔ تو لڑکی نے کہا کہ تم ماری جاؤ گی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ایک طریقہ آتا ہے، میں بچ جاؤں گی۔ معصوم بچی تھی نا،
لوگوں کی صفاقیت کا، ظلم کا اس کا اندازہ نہیں تھا، تو معصومانہ تخیل سے کہہ رہی ہے میں بچ جاؤں. کس طرح بچوں گی؟ اس نے کہا یہ الماری میں جتنے قرآن ہیں نا ان کو میں اپنے سامنے رکھ لوں گی، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، اس کی اور میں چھپ جاؤں گی. تو مارنے والا تو مسلمان ہے نا، وہ قرآن کو نہیں مارے گا، قرآن بھی بچ جائے گا، میرے بھی بچ جائے گا. ربا پھر ایسا نہیں ہوا، پھر ایسا نہیں ہوا. ربا آپ کی دھرتی میں ایسا نہیں ہوتا، چھوٹی بچی کو بھی مارا، قرآن کو بھی مارا. ہمارے ملک چلے آؤ سدا برساتیں رہتی ہے، کبھی بادل برستے کبھی آنکھیں برستی، پتہ نہیں کیا بنا اس بچی کا، اتنا بڑا بڑا کر لیا، گزرنا نہیں اتنا چاہیے. ایک مدرسے میں پاجاور میں حملہ ہوا، صبح ہمارے جرنیل نے کہا کہ یہ امریکہ نے نہیں کیا، میں نے کیا. اچھا بھائی آپ نے کیا. بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ ایک لڑکا بڑا تھا، اس کی عمر 10 سال کی، باقی چھوٹے 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 9 سال کے بچے، 8 7 سال کے بچے قرآن پڑھنے ہوں. وہ قرآن نہیں پڑھتے تو بھی وہ پھول تھے، اس کو مارنا جائز تھا. تم بچوں مارے نہیں ہو، تمہارا دل نہیں ہوگا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. 78 بچے 3 کلاسیں، صبح سویرے تہجد کے وقت سبق پڑھتے تھے. ایک دن آواز نہیں، لوگ آئے تو کیا دیکھا؟ سب کچھ گرا ہوا ہے. وہ بچوں کے لوتھڑے ہوا میں اڑ گئے. صاحب قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ قرآن بھی شہید ہو گیا. شکایت کر رہے تھے قرآن بھی اور ہاتھ میں قرآن بھی. کیوں مارا؟ کیا گناہ کیا تھا؟ کفا نبکے من ذکر حبیبی و منزلی بسبت اللوا بین الدخول فخومنی. ربا ہمارے پاس رونے کے علاوہ اور کیا ہے اللہ؟ آپ نے اتنا میں مجبور پیدا کیا. اللہ ایک بچہ تھا، وہ اسکول میں تھا، باپ نے شوق سے ڈال دیا مدرسے میں، اور ڈالنے کے بعد اس کا آج ختم تھا اسی دن جس دن سے دنیا میں نہیں تھا. وہ باپ سے جا کے ایک ہفتہ پہلے لڑنے لگا، ابا ہم 13 لوگ آتے ہیں. اچھا اکیلا میں نہیں، وہ سب غریب ہے، آپ 13 ہار لاؤ، ایک ہار میں نہیں ملے گا. میں ہار ڈالوں اور بچے ہار نہ ڈالیں تو یہ احساس کرتے میں ایک ہار نہیں 13 ہار لاؤں. ابو میرے ساتھیوں کے لیے کھانا بھی لانا، مٹھائی بھی لانا. ہائے ربا وہ اس دن آ گیا تھا، اس کے ساتھ دیگیں بھی تھی کھانے کی، ٹوکری میں مٹھائی بھی تھی. ہاتھ پر 13 ہار لٹک رہے تھے. لوگوں سے پوچھ رہا تھا، لوگوں جن گردنوں پہ میں نے یہ ہار ڈالنے ہیں وہ گردن کدھر ہے؟ وہ گردن کدھر ہے؟ وہ گردن کدھر ہے؟ یا اللہ اس لیے پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ایک بادشاہ نے اپنی خدائی جتانے کے لیے 20,000 لوگوں کو جلایا، آگ میں ڈالا. آج قرآن پوچھ رہا ہے کیا گناہ کیا تھا انہوں نے، کیوں مارا؟ ایک عورت آئی تھی، اس کے بغل میں بچہ تھا 6 مہینوں کا، نہیں بول سکنے والا بچہ آیا. تو وہ عورت نے سوچا، پوچھا اللہ کو خدا مانتی یا بادشاہ کو؟ وہ سوچنے لگی بچہ مر جائے گا، ابھی اس کی ہڈی بھی نہیں بنی، بچے کو
بچانے کے لیے میں بادشاہ کو خدا مان لوں گی، گھر جا کر خدا کی عبادت کروں گی، بادشاہ کی نہیں۔ ہائے ابھی یہ سوچ رہی تھی ماں کی ممتا کہ اللہ نے قدرت کا مظاہرہ کیا، نہ پڑھ سکنے والا بچہ بولنے لگا۔ کیا بولا؟ ایک دنیا میں خطیب آیا ہے، ایک جملہ بول کے چلا گیا ہے۔ وہ خطیب کی عمر 6 مہینے تھی، اس کو الحمدللہ بھی نہیں آتی تھی، بسم اللہ بھی نہیں آتی تھی۔ کیا بولا وہ خطیب؟ بولا یا متاہو اصبری فإنکی علی الحق، امی کٹ جاؤ، بادشاہ کو خدا نہیں کہنا، اللہ کو خدا کہنا، تکبیر کا نعرہ لگا کے آگ میں کود جاؤ۔ بیٹا یہ آگے کا لگتا ہے کہ یہ آگے، لیکن جب اللہ کا نعرہ لگاؤ گے یہ آگ آپ کے لیے جنت کا نظارہ بن جائے گا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، وہی گناہ ہے آج بھی۔ جتنا یہ قرآن سے ہمیں ڈرا رہے مار رہے، اتنا وعدہ کرو ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، نہ قرآن کے نظام کو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ، اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، دونوں ہاتھ بلند کرو۔ قرآن کو بھی نہیں چھوڑیں گے، قرآنی نظام کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جمعیت علماء اسلام کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس ملک میں ضرور قرآن نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم شوبار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔